أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 3 صفحہ 3 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے QC2 میں پہلے پاؤ کے پہلے 5 صفحے جو ہے وہ پڑھنے ہیں، جن میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کا۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھیں گے کہ انگوٹھے پر پہلا صفحہ اور 5ویں انگلی پہ جو ہے وہ یا جو ہے چھوٹی انگلی پہ 5واں صفحہ ہو۔ پہلے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفا۔ آپ میں سے پلیز کوئی انہیں دکھا دے ایک بار۔ جی، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفا۔ دوسرے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں پہلے صفحے کے لیے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ اور دوسرے صفحے کے لیے کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے صفحے کی طرف۔ تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے آگ کی مثال، دوسرا اشارہ ہے بارش کی مثال، تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت، چوتھا اشارہ ہے قرآن کا چل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انہیں بھی انگلیوں پہ رکھ کے۔ تیسرے صفحے کے اشارے کیا ہے؟ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے اشارے کی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم۔ اور دوسرے اشارے کی کیا ہے؟ بارش کی مثال، اور وہاں پہ آیت ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ تو آئیے دوسرے اشارے کی طرف چلتے ہیں، بارش کی مثال۔ اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق وہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پکے منافقین کی مثال دی جو حق کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے جن کے حق کی طرف لوٹنے کا انکار ہے۔ تو آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ میں سے پلیز کوئی ان کی ایک بار تلاوت کر دیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میری آواز آ رہی کیا؟ جی ہاں، آپ پڑھیے۔ او کا سب او کا سب بھائی یہ ذرا چھوٹا چھوٹا ہے۔ او کا سب یہ کیا لفظ ہے جی؟ او کصیب من السماء، او کا سیب من السماء فیہ ظلمات رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ٹھیک ہے، جی سسٹر عمرانہ آپ اگلی آیت پڑھ دیجئے۔
اوکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تو آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں. ان آیتوں سے اسباق یہ ملے: منافقین کی دوسری مثال اندھیری رات میں بارش اور ساتھ میں گرج، بجلی اور زبردست کڑک. منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو. وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے. تو آئیے الفاظ اور جو حروف اسما کو دیکھتے ہیں. او یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حرف کے طور پر کسیب میں یہ کاف جو ہے یہ حرف ہے، اور سیبن دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. من جو ہے یہ حرف ہے. السمائی الف لام سے پتہ چلا کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ مؤنث اسم ہوتا ہے. فی جو ہے یہ حرف ہے. ہی جو ہے ضمیر ہے، اسم ہے. ظلماتن یہ دو پیش سے پتہ چل گیا کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے. اور دوسری بات ہے یہ الف کھڑی اور تا، یہ الف تا ہے جو مؤنث کے آخر میں جمع کی علامت ہوتے ہیں. یہ لفظ تھا ظلمتن، اس سے جو ہے ظلماتن یعنی جمع کا صیغہ ہے مؤنث کا. واو حرف ہے. رعدن میں یہ دو پیش سے پتہ چلا کیا ہے؟ اسم ہے. وا جو ہے حرف ہے. برکن میں دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے. یجعلون یہ دیکھیں یا شروع میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ مضارع کا جو ہے وہ فعل ہے، جمع یا جو ہے یہ ہوا ہم والا یا ہے. اصابیہ جو ہے یہ اسم ہوتا ہے. تم جو ہے ضمیر ہے. فی جو ہے حرف ہے. آذان جو ہے یہ اسم ہوتا ہے. ہم ضمیر اسم ہے. من جو ہے حرف ہے. السوائق دیکھیں الف لام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. حضرہ جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے. الموت الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے. یکادو یا سے پتہ چلا کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. قادہ یکودو جو ہوتا ہے نا اسی سے یکادو. البرق الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. یخطف یا سے پتہ چلا کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے. ابصارہ یہ اوپر بھی آیا تھا. ابصارہم یہ وہی ابصارہم، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہم ضمیر اسم ہے. کلما یہ اسم ہوتا ہے. ادا یہ جو ہے فعل ہے. لا حرف ہے. ہم ضمیر ہے. ماشو واو الف سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ فعل ہے. مشا سے مشو. فی جو ہے اس کے بعد یہ حرف ہے. ہم جو ہے یہ ضمیر اسم ہے. واو حرف ہے. اذا اسم ہے. ازلما یہ کیا ہے؟ فعل ہے. علا حرف ہے. ہم ضمیر ہے. کامو واو الف سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ فعل ہے. کاما یقوم والا جو ہے فعل ہے. وا جو ہے حرف ہے. لو حرف ہے. شا یہ ہم نے کل بھی دیکھا شا یا شاؤ یہ فعل ہوتا ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے. لا حرف ہے. زہابہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. دیکھیں پہلے حرف پہ زبر آخری پہ زبر، یہ دو پکی نشانی ہوتی ہے. فعل تین حرفی اور پہلے پہ زبر آخری پہ وہ فعل ہوتا ہے. بی جو ہے وہ جو ہے حرف ہے. اسم یہ اصل میں بسم الف اس کا گرا ہوا ہے، تو یہ اسم یہ وہ اسم بذات خود اسم نام ہے. ہم جو ہے ضمیر ہے. وا جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے. اب ابصارہم یہ اوپر بھی آیا تھا ہم نے دیکھ لیا. ابصارہم یہاں یہ جو ہے کیا اسم ہے دونوں. انا حرف ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے. اللہ حرف ہے. کلی جو ہے یہ کیا ہے؟ کلی عبادہ امامہ فوقہ تحتا یہ ظرف یہ سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں. شیئن دو زیر سے پتہ چل گیا یہ کیا ہے؟ اسم ہے. قدیرن یہ دو پیش سے پتہ چل گیا اسم. تو اس طرح یہ ہر
लफ्ज को हमने पहचान लिया कि कौन सा इसमें इसम है, कौन सा हरफ है, कौन सा फेल है। तो आइए चलते हैं लफ्जी तर्जुमा और जो है शरह की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ या, औ के मैंने होते हैं या। कसय्यब, का के मैंने मिसाल जैसे, सैयब बारिश, कसय्यब जैसे बारिश, मिन से, अल आसमा आसमान से, फी है उसमें क्या है, उस बारिश के अंदर क्या है, जुल्मात, जुल्मात यानी अंधेरे, जमा का सिगा है, जुल्मतुल वाहिद, जुल्मात अंधेरे, यानी ऐसी बारिश आसमान से जिसमें अंधेरे हों, और सिर्फ अंधेरे नहीं, वाह और रद, रद कहते हैं गरज को, जोरदार धमाकेदार आवाज, वाह और बर्फ और चमक, यानी एक तो होता है ना सादा बारिश हो रही थी, एक होता है बारिश गरज और चमक के साथ होती है, बिजली कड़क के गिर रही होती है और जोरदार धमाका आवाज पैदा होता है, वो और ज्यादा खौफनाक होती है और जो है ज्यादा डराने वाली बारिश होती है। या जालूना, या जालूना वो डालते हैं, जमा का सीगा है। असाब, असाब कहते हैं उंगलियों को, सब वाहिद होता है, असाब जब है, असाब उंगलियां, हम अपनी, अपनी उंगलियां कहाँ, फी में, अजान, अजान कहते हैं कान को, इज़न वाहिद होता है, अजान जब अपने कानों में, यानी वो डर कर खौफ से, उसकी बिजली चड़क और गरज से क्या है, अपनी उंगलियों को अपने कानों में डालते हैं। मिन असवाए के कड़क की वजह से, हजर डर, अल मौत, मौत, मौत के डर से वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में डालते हैं। वल्लाह, और अल्लाह क्या है, मुहीत, घेर रहा है। मुहीत कहते हैं हाथा, ये जैसे उर्दू में होता है ये जी घर का हाथा है, यानी इसकी चार दीवारी है उसको घेरे हुए, बिल काफिरीन, काफिर। तो आइए इसमें नए अल्फाज देखते हैं। नए अल्फाज, कसय्यब मिनस समाई, कसय्यब जैसे बारिश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश को देखते तो कहते अल्लाहुम्मा सब यबना नाफिउन, यानी अल्लाह बारिश को हमारे लिए फायदा मंद कर। तो आप भी इन अल्फाज को याद कर लीजिए। तो उसके बाद अगला है वरद्दुम व बर्क। रद जो है ये बिजली की जो चमक होती है उसे कहते, कड़क को कहते हैं। और एक सूरत, 13वीं सूरत का नाम भी है अर्रद, युसब्बिहु रद्दु बिहम्दि, ये जो गरज है वो भी अल्लाह की हमद तस्बीह करती है। तो नए लफ्ज है इसके लिए फिक्रा लेंगे, वरादुम व बर, वरादुम व बर। और आगे है असाबिया, असाबिया अपनी उंगलियां, फी अजानिहिम अपने कानों में, तो असाबिहिम वफी अजानिहिम। और फिर अगला है सवाई का हजर, ये नए लफ्ज है इनके लिए फिक्रा लेंगे। मिनस सवाई की हजरल मौत, मिनस सवाई की हजरल मौत, मौत के डर से। मुहीत ये भी नया लफ्ज है, इसे भी फिक्रा बनाइए। वल्लाहु मुहीत, वल्लाहु मुहीत। ये देखें, तन्वीन वाले लफ्ज के बाद जब बा आ जाए तो वो तन्वीन जो है मीम में बदल जाए। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना दुम्बा, देखिए नून है उसके फौरन बाद दुम्बा के हिज्जे करें, दाल नून बे, लेकिन बोलते क्या है दुम्बा, मीम कहाँ से आया, असल में जो नून की आवाज जो है बे से पहले जो है मीम में बदल, इसे अरबी में कहते हैं इकलाब, तजवीद कहते हैं। तो ये यहाँ पे देखे मुहीतुन, ये लफ्ज था मुहीतुन, नून था ना, उसके बाद आ रहा है बा, इसे कैसे रहेंगे मुहीतुन, तुम नून जो है वो मीम बदल जाएगा, मीम में बदल जाएगा। इस मिसाल को भी अच्छी तरह जहन में बिठाने के लिए तसव्वुर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। नमाज में आंखें बंद करने की इजाजत नहीं, मगर कुरान पढ़ते वक्त मिसालें समझने के लिए जरूरत पड़े तो आंखें बंद करके सूझ सकते हैं, ताकि आंखों का पर्दा साफ रहे और नजर के सामने की चीजें उससे गुडमुड न हो। मसलन किसी जंगल में रात हो, हर तरफ गहरा अंधेरा हो, जोर की बारिश हो, गरज और चमक हो, कभी कभी ऐसा लगता हो कि सामने बिजली गिर रही है, यानी कड़ाकेदार आवाज एकदम आंखों को चिंधाने की रोशनी के साथ, आवाज इतनी तेज हो कि कान में उंगलियां रखना पड़े। ये मिसाल इस तरीके से समझी जा सकती है कि इस्लाम बारिश के मानी है और इस्लाम दुश्मनों की तरफ से होने वाली सख्त मुखालफत, तारीकी, गर्ज और चमक की तरह है। मुनाफिकीन आजमाइशों से बचने की कोशिश करते हैं,
حالانکہ وہ ان سے بچ نہیں سکتے، وہ حق پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ بچ کر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مکمل قدرت دیتا ہے۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے ترجمے کے ساتھ ایک بار تلاوت کریں۔ جی سسٹر خالدہ منظور، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ پڑھ لیجیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا کصیب، جیسے بارش من السماء، آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد، یکاد قریب ہے، کیا؟ البرق، بجلی، یخطف، یخطف اچک لے، چھین لے، لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب بھی، اضاء، چمکتی ہے، لہم، ان پر، یعنی جب بھی بجلی چمکتی ہے ان پر، ماشو، تو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ، اس میں، یعنی روشنی میں جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اظلما، اندھیرا چھا جاتا ہے، اظلما ماضی کیا ہے؟ چھا گیا، اندھیرا چھا گیا، لیکن اذا کی وجہ سے کیا ہے؟ مضارع میں ترجمہ ہو رہا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ قاموا جو ماضی کا صیغہ ہے، قاما، قاموا، لیکن پیچھے چونکہ اذا ہے تو اس لیے وہ قاموا کا ترجمہ بھی جو ہے مضارع میں ہو گیا۔ وا، اور لو، اگر، شاء، چاہتا اللہ، شاہ کے معنی ہے اس نے چاہا، ماضی کا ہے، لیکن پیچھے چونکہ اس جملے میں اذا ہے تو اس لیے جتنے افعال آ رہے ہیں سب کا جو ہے وہ ترجمہ مضارع میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اسلمہ ماضی تھا، اس کا مضارع کیا، قاموا ماضی تھا، مضارع کیا، شاء ماضی تھا، مضارع ترجمہ، ذہبہ جو ہے ماضی کا ہے، اس کا بھی ہے وہ اس میں ہوا مضارع میں ترجمہ۔ تو کیا ہے؟ لا ذہبہ، تو ضرور لا جو ہے تاکید کے لیے، لا تاکید ہے، یہ تاکید کرے، ضرور جو ہے ذہبہ، لے جاتا، لیکن ذہبہ کے بعد کیا ہے؟ بھی آ رہا ہے، تو ذہبہ بھی جو ہے محاورہ بن جاتا ہے۔ یہ بات جب لفظوں کے ساتھ آتا ہے نا تو محاورہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ذہبہ کے معنی ہے وہ گیا، لیکن ذہبہ بھی کا مطلب ہے وہ لے گیا، اس نے چھین لیا، اس نے جھپٹ لیا، وہ لے گیا، بسمیہم، ان کی سماعت کو، اور ابصارہم، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ، بے شک اللہ، اللہ پر، کل، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر ہے، یعنی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو ان کی بصارت اور ان کی سماعت اور ان کی جو ہے وہ بینائی کو بھی لے جائے۔ تو کیا ہے؟ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے رہ جاتے ہیں، اور جب روشنی ہوتی ہے تو وہ پھر چلنے لگتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، بصارت کو چھین لیتا، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اس میں نئے الفاظ میں جو ہے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ یکاد البرق کو یخطف، یکادو کا مطلب ہے قریب ہے کہ البرق کو بجلی، یخطف، چھین لے، یا قریب ہے کہ بجلی چھین لے۔ تو نیا لفظ اگلا ہے کلما ادا، اس کا جو ہے فقرہ بنا لیے، کلما ادا یعنی ادات، روشن، اور فعال، اللہ کے وزن پہ فعالت، ادا سے اداعت، تو یہاں کیا ادا آیا۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے زو، ضیاء، اس کے معنی ہوتے ہیں روشنی۔ تو اگلا نیا لفظ ہے مشوفی، 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 آگے ہے ازلم و اذا ازلم، اور جب اندھیرا چھا جائے، یعنی ازلم کا مطلب اندھیرا چھا گیا ماضی، لیکن اذا کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ جب اندھیرا چھا جاتا ہے،
یعنی مضارع میں ترجمہ ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑا انہیں فی الظلمات شب کی ظلمتوں میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، شاء کے لیے جو ہے نیا فقرہ بنائیے، وَلَوْ شَاءَ اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللہ، آگے نیا لفظ قدیر ہے، اس کو ایسا یاد کیجئے، قدیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قدرت، قادر، یہ استعمال ہو۔ یقاد البرق کو یخطف کا مطلب یہ ہے آزمائش منافقین کو بہت سخت لگتی ہیں، اور کلما عدل الہم ما شاء فیہ واذا عزم کا مطلب ہے وہ اسلام پر صرف اسی وقت عمل کرتے ہیں جب کوئی بات ان کی خواہش کے مطابق ہو، لیکن جب کسی آزمائش یا امتحان کا سامنا ہو یا قربانی دینا ہو تو رک جاتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہتا تو ان کی دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لینے کے بعد اسے ٹھکرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لیں اور اپنی خواہشات سے کنارہ کر لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقتوں کو باقی رکھا۔ اللہ، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ازالهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر، اور وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ برادر۔ تو آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ پوری آیت کا ترجمہ یوں ہے، جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیروں اور گرج اور چمک وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسباق ان آیتوں سے یہ ملے، مثال گرج بجلی اور زبردست کڑک کے ساتھ بارش۔ منافقین ہر اس چیز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہو، وہ صرف آسان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو حق کی طرف واپس لوٹنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ چاہے کتنے بھی چیلنجز ہوں یا مشکلوں ہوں، مجھے ہر حال میں اسلام کی پیروی کرنے والا بنائیے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں زندگی کی آزمائشوں میں صبر سے کام لوں گا یا لوں گی۔ اسما دیکھتے ہیں، اس میں لفظ آیا ہے السما، تو سما جو ہے واحد ہوتا ہے، سماوات اس کی جمع، کیونکہ سما جو ہے مؤنث ہے اسی لیے جمع الف تا سے بنی۔ ظلمتن واحد ہے اور اس کی جمع ظلمات الف تا سے بنی، کیوں ظلمتن جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے۔ اسبو جو ہے واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اصابع یعنی انگلیاں۔ اذن کہتے ہیں واحد یعنی کان، اذان اس کی جمع ہے اذن کی۔ صاعقۃ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے صواعق، اگرچہ یہ مؤنث ہے لیکن اس کی جمع مکسر آتی ہے یعنی دوسرا طرح، جیسے کتاب کی کتب، قلم کی اقلام ہوتے، اس طرح صاعقۃ کی صواعق۔ بصر جو ہے واحد ہے، اس کی جمع ابصار، یہ بھی جو ہے مکسر ہے۔ اس کے بعد ہے شیئن، اس کی جمع اشیاء، یہ سب مکسر وزن کے ہیں، یہ واو نون یا نون سے نہیں بنتی۔ تو تین حرفی صحت مند افعال دیکھتے ہیں فتحہ نصرہ کے پیٹرن پہ، جعلا یجعلو اجعل، جاعل مجعول جعل، جیم عین لام اس کے روٹ لیٹر ہوئے،
ماضی میں چونکہ درمیان والے پہ زبر، مضارع میں بھی زبر آ رہا ہے این کلمے پہ، لہذا باب فتح۔ اگلا ہے حاضرہ یحذر احذر حاضر محظور حذر، روٹ لیٹر ہاز اور را، اور جو ہے ماضی میں ہی چونکہ پہلے درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آ گیا اس لیے باب سمجھ۔ اگلا ہے خاطفہ یختف اختف، خاطف مخطوف خطف، اس میں دیکھیں ماضی میں ہی درمیان والے کلمہ جو یہاں تا ہے اس کے نیچے زیر ہے تو لہذا باب سمجھ۔ ذہب یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب، ذہب درمیان والے پہ کیا ہے زبر، مضارع میں آئے یذہب زبر، دونوں زبر ہیں تو لہذا باب فتح۔ تو ہمارے پاس ٹیبل ہے جعلہ کا، وہ آپ میں سے جو کرانا چاہے پلیز اس ٹیبل کو کرا دیں۔ یہ خالدہ منظور ہے آپ جعلا اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا۔ یا جالو وہ بناتا ہے، یا جالونا وہ سب بناتے ہیں، تا جالو آپ بناتے ہیں، اجالو میں بناتا ہوں، تا جالونا آپ سب بناتے ہیں، نہ جالو ہم سب بناتے ہیں، تا جالو وہ عورت بناتی ہے۔ اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجلو مت بناؤ، جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جعلن بنانا۔ جزاک اللہ۔ اگلا ہے حاضرہ، جی کوئی اور حاضرہ کا کرا دے جی سسٹر حاضرہ وہ حاضرہ وہ ڈرا، حاضرو وہ سب ڈرے، حاضرتا آپ ڈرے، حاضرتو میں ڈرا، حاضرتم آپ سب ڈرے، حاضرنا ہم سب ڈرے، حاضرت وہ عورت ڈری، یحذرو وہ ڈرتا ہے، یحذرونا وہ سب ڈرتے ہیں، تحذرو آپ ڈرتے ہیں، احذرو میں ڈرتا ہوں، تحذرونا آپ سب ڈرتے ہیں، نحذرو ہم سب ڈرتے ہیں، یا تحذرو وہ عورت ڈرتی ہے۔ احذر ڈر، احذرو ڈرو، لا تحجر مت ڈر، لا تحجرو مت ڈرو، حاضرن ڈرنے والا، محظورن جس کو ڈرایا گیا، حذرن ڈرنا۔ خاطفہ، جی کوئی خاطفہ کا بھی کرا لے جی سسٹر خالدہ کرائیں۔ خاطفہ اس نے اچک لیا، خاطفو ان سب نے اچک لیا، خاطفتا آپ نے اچک لیا، خاطفتو میں نے اچک لیا، خاطفتم آپ سب نے اچک لیا، خاطفنا ہم سب نے اچک لیا، خاطفت اس عورت نے اچک لیا۔ یختفو وہ اچک لیتا ہے، یختفونا وہ سب اچک لیتے ہیں، تختفو تختفو آپ اچک لیتے ہیں، اختفو میں اچک لیتا ہوں، تختفونا آپ سب اچک لیتے ہیں، نختفو ہم سب اچک لیتے ہیں، یا تختفو وہ عورت اچک لیتی ہے۔ اختف اچک لے، اختفو اچک لو، لا تختف مت اچک لے، لا تختفو مت اچک لو، خاطفن اچکنے والا، مخطوفن جس کو اچکا گیا، خطفن اچکنا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہے ذہبہ، جی صحابہ وہ گیا، ذہبوا وہ سب گئے، ذہبتا آپ گئے، ذہبتو میں گیا، ذہبتم آپ سب گئے، ذہبنا ہم سب گئے، ذہبت وہ عورت گئی، یذہبو وہ جاتا ہے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں، تذہبو آپ جاتے ہیں، اذہبو میں جاتا ہوں، تذہبونا آپ سب جاتے ہیں، نذہبو ہم سب جاتے ہیں، ہیا تذہبو وہ عورت جاتی ہے، اذہب جا، اذہبو جاؤ، لا تذہب مت جاؤ، مت جا، لا تذہبو مت جاؤ، ذاہبن جانے والا، ڈیش ذہابن جانا۔ جزاک اللہ۔ یہ چلتے ہیں کمزور افعال کی طرف۔ کمزور افعال جو اس میں آئے ہیں وہ ہیں ماتا، یموتو، مت، میت، ڈیش موت۔ اس میں روٹ لیٹر ہمیں ماضی سے نہیں پتہ چل رہے کیونکہ الف ہے، تو ہم مضارع میں دیکھتے ہیں یموتو واو آیا تو اس کا مطلب اس کے روٹ لیٹر ہوں گے میم واو تا۔ تو آگے جو ہے اگلا ہے مشا یمشی امشی، ماشین ڈیش مشیون، روٹ لیٹر کیا ہوئے میم شین یا، تو یہ اور جو ہے یہ چونکہ کمزور ہیں
ان کا باب اپنے فکس ہیں، مطلب ماتا جو ہے کاما کے وزن پہ ہے، مشا جو ہے یمشی کے وزن پہ ہے. اسی طرح آگے ہے کاما یقوم کم، قائم ڈیش قیام. اب کاما سے ہمیں روٹ لیٹر نہیں مل رہے، کیوں؟ درمیان میں الف ہے. ہم اسے دیکھتے ہیں مدارے کو، وہاں پہ یقوم واو آیا، تو اس کا مطلب ہے کاما کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ کاف واو میم. چلیے تو اب یہ اس میں ماتا کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کائنڈلی کوئی اسے کرا دے. جی بردر صفدر. ماتا. جی سر نظر نہیں، نظر کیا ہے؟ جی سر نظر نہیں آ رہا. ماتا سر وہ مرا، ماتو وہ سب مرے، متا آپ مرے، متو میں مرا، مت تم آپ سب مرے، متنا ہم سب مرے، ماتت وہ عورت مرے. اس کو یموتو دوبارہ کراؤ بھائی، دوبارہ کراؤ. یہ سب نیم کے ساتھ پیش نظر آ رہا ہے تیسرے سینے سے. ماتو ماتو تیسرے سیگے پہ سر. ہاں متا متا ہاں متا متو ہاں متم متنا ہاں ماتت. ہاں. آگے یموتو یموتونا تموتو اموتو تموتونا نموتو ہیا تموتو. مت متو مت موتو لا تمتو لا تموتو. میتن مائت لا تموتو تمت لا تمتو. میتن مائتن ڈیش موتن. ماتا ماتو متا متو متن متنا ماتت. یموتو یموتونا تموتو اموتو تموتونا نموتو تموتو. مت موتو لا تمت لا تموتو. میتن یا جو ہے میاتن ڈیش موتن. تو اگلا ہے اس کے بعد مشا. جی سسٹر نور افشاں کرائیے. مشا وہ چلا، مشو وہ سب چلے، مشیتا آپ چلے، مشیتو میں چلا، مشیتم آپ سب چلے، مشینا ہم سب چلے، مشت وہ عورت چلی، یمشی وہ چلتا ہے، یمشونا وہ سب چلتے ہیں، تمشی آپ چلتے ہیں، امشی میں چلتا ہوں، تمشونا آپ سب چلتے ہیں، تمشی نمسی ہم سب چلتے ہیں، ہیا تمشی وہ عورت چلتی ہے، امشی چل، امشو چلو، لا تمشی مت چل، لا تمشو مت چلو، ماشن چلنے والا، ڈیش مشیون چلنا. گڈ. آگے ہے کاما. جی کاما کا کوئی بھی کرا دے آپ میں سے. کاما وہ کھڑا ہوا، کامو وہ سب کھڑے ہوئے، کامت آپ کھڑے ہوئے، کام سر اب پر آپ کی فوٹو آ جاتی ہے نا وہ نظر نہیں آتا. کمتا میری آپ فوٹو کھڑے، ٹیبل تو کمتا بہت دور ہے. نہیں، فوٹو دو سائڈ پہ کر. دو لفظوں کے اوپر آپ ہم تو آپ کو فوٹو کی نظر نہیں آ رہا، چلے آپ فوٹو کے بغیر کر لیں. ہاں ہاں. کاما وہ کھڑا ہوا، کامو وہ سب کھڑے ہوئے، کمتا آپ کھڑے ہوئے، کم تو میں کھڑا ہوا، کم تم آپ سب کھڑے ہوئے، کم نہ ہم سب کھڑے ہوئے، کامت وہ عورت کھڑی ہوئی، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، یقومون وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، تقوم آپ کھڑے ہوتے ہیں، اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، تقومون آپ سب کھڑے ہوتے ہیں، نقوم ہم سب کھڑے ہوتے ہیں، ہی یا تقوم وہ عورت کھڑی ہوتی ہے، کم کھڑا ہو، قوم کھڑے ہو، لا تقم مت کھڑے ہو، لا تقوم مت کھڑے ہو، قائم قائم من کھڑا کھڑا ہونے والا، ڈیش کی یامن قوما قوماتن کھڑا ہونا. جزاک اللہ سسٹر. تو آئیے چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 صفحہ 3 اشارہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں آج ہم زنہ کا ٹیبل جو ہے وہ پڑھیں گے. زنہ یہ جو ہے یکساں حروف والوں میں سے ہے. کمزور حروف ہم نے دیکھے تھے واو یا اور الف ہوتے ہیں، اور جس میں یہ ان میں سے کوئی بھی ایک آ جائے ایون تو وہ کمزور ہوتا ہے. جیسے وہاب واو آیا تو وہابہ کمزور ہوا. اسی طرح وعدہ میں واو آیا تو یہ کمزور ہوا. قالا میں الف آیا تو یہ کمزور ہوا. اس کے بعد دیکھیں اس کی 3 باتیں ہم نے یاد رکھتی ہیں کمزور افعال کی. پہلی یہ کہ یہ جو ہے فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ کے جو ہے اسٹائل پہ ان کے ٹیبل آتے ہیں.
जैसे फतहा यफ्तहु होता है, नसरा यंसुरु होता है, दरबा यदरिबु होता है, समिया यस्मु होता है, इसी तरह वहाबा याहबु होता है, इसी तरह काला यकूलु होता है। इसी तरह इनके टेबल बनती। दूसरी बात यह कि ये कमजोर हरफ है, तो फेल कमजोर हो गए, बेचारे थक जाते हैं, तो क्या करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदलते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें भी इनसे सबक लेना चाहिए और टीम वर्क में। मसलन वाव थकता है तो उसकी जगह या फिर अलिफ आ जाता है, या थकती है तो उसकी जगह वाव या अलिफ ले लेता है, अलिफ थकता है तो उसकी जगह वाव या ले लेता है। हमजा जो इनके दरमियान में है ये असल में कमजोर नहीं है, सेहतमंद है। अलबत्ता छोटा होने की वजह से बच्चा है तो वो इनके साथ साथ फिरता है, क्यों, ये उसका लाड बहुत ज्यादा करते हैं, इसको गोद में उठा लेते हैं, कभी अपने सर पे बिठा लेते हैं, तो ये इनके साथ खुश रहता है, वरना ये सेहतमंद है। तीसरी बात ये याद रखिए कि जब भी आप माजी का फेल देखें तो याद रखें अगर कमजोर हरफ नजर आए उसमें तो समझ जाएं, क्या समझ जाएं, ये बदली हुई हालत है जो असल में या तो वाव है या है। कैसे पता चला, मसलन काला है, इसमें अलिफ नजर आया, ये काला में अलिफ अलिफ नहीं है, ये वाव है। दा में अलिफ आया नजर, ये अलिफ नहीं, ये वाव है। इसी तरह कादा में अलिफ नजर आ रही है, अलिफ नहीं या है। ज्यादा में अलिफ या है। पता कैसे चलता है, डिक्शनरी से। जब हम मादा के असली हरूफ रूट लेटर देखते हैं डिक्शनरी में, मसलन काला के वहां में मिलते हैं काफ वाव लाम, काफ अलिफ लाम से आप लफ्ज ढूंढें डिक्शनरी में कहीं भी कोई लफ्ज नहीं मिले, लेकिन अगर काफ वाव लाम से ढूंढेंगे तो फौरन आपको लफ्ज मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ अलिफ वाव की जगह दा के जो है दाल एंड वाव मिलते हैं डिक्शनरी में। इसी तरह कादा के लफ्ज जो है काफ या दाल मिलते हैं, और ज्यादा के जाल। तो इससे हमें पता चलता है काला और दा में अलिफ वाव की जगह आया है और कादा और ज्यादा में या की जगह आया है। यानी कम से कम ये चार तो आपके पक्के होंगे ना, कि बार बार हम हर क्लास में दोहराते हैं, तो आपको जो है ये अभी पता चल गया, अच्छा जी यहाँ काला में वाव है और दा में वाव है, कादा में याव है, ज्यादा में या। फिर हमने इन्हें याद रखने के लिए देखा था सेहतमंद अफाल जो है वो कौन से थे, QC1 में हमने रख लिए, फतहा, नसरा, दराबा, समिया, वहां हमने याद किए। अब जब QC2 में आए तो हमने कमजोर अफाल के लिए 3 जुमले से, अल्लाह ने देने का वादा किया है, देने से वहाबा उसने दिया, वादा से वादा उसने वादा किया। बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला उसने कहा, ज्यादा से ज्यादा उसने ज्यादा किया, बढ़ाया। इसलिए दुआ करो हदायत की, दुआ से दा उसने दुआ की, हदायत से हदा उसने हदायत दी। जी सिस्टर नूर अफशा, आप ये जो है दोहरा दीजिए कमजोर अफाल के जुमले। वहाबा व आदा, अल्लाह ने देने का वादा किया है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, दा हदा, इसलिए दुआ करो हिदायत की। आज हम यकसा हरूफ वाले जो है वो अफाल लेंगे। उसमें पहला है जन्ना। जन्ना में देखें इसमें क्या, ज़ाद नून नून है। दूसरा हम पढ़ेंगे दल्ला। दल्ला में देखें दौद लाम लाम है। तो आइए जन्ना। तो जन्ना क्या है, ये यकसा हरूफ वाला है, सेहतमंद। ये ना कहिएगा कि सेहतमंद है, क्यों, ज़ाद भी सेहतमंद है, नून भी, लेकिन नून 2 दफा आ रहा है, इससे इनको एक सेहतमंद के अंदर एक अलग सी कैटेगरी बना दे। तो आइए इसका माजी का टेबल देखेंगे। जन्ना, जन्नू, जब तीसरे सीगे पर पहुंचते ना तो नून, दोनों नून खुल जाते हैं। फिर क्या होता है, जननता, जननतु, जननतुम, जनन्ना और जन्नत। तो लिहाजा ये इसकी खासियत है, इसे देख लीजिए। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतुम मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने। ये आप में से कोई से एक बार दोहरा दे प्लीज। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जननता उस औरत ने गुमान किया। जन्नत, 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 जन्नत। तो जन्नत, आइए इसका अरबी का जो है वो पोर्शन देखते हैं। हल जन्ना, क्या उसने गुमान किया, हल को हटा के नाम ना लगाएंगे तो नाम जन्ना, उसने गुमान किया। क्या उन सब ने गुमान किया, तो क्या जवाब होगा, नाम जन्नू, नाम जन्नु, जी हम सब ने गुमान किया। हल जननता,
नाम हम ज़नन्तु ज़नन्ना ज़नन्तु वेरी गुड। ये एक भाई तो मुझे अपने जैसा कम से कम ये तो मेरा साथ देगा। ज़नन्ता वाहिद है, तो इसका जवाब ज़नन्तु वाहिद से आएगा। ज़न्नत जो है वो तो जमा का है, ये जमा में बदल नहीं सकता। हल ज़नन्ता, क्या तुमने गुमान किया एक ही बार? वो कहेगा मैंने गुमान किया। हाँ हमने गुमान किया वो नहीं कह सकता, वो अकेला है। कहेगा तू हम ज़नन्तु, यहाँ मैंने। अगर सवाल हो हल ज़नन्तु, क्या आपने गुमान नाम किया? ज़नन्ना हाँ अब कहेंगे नाम ज़नन्ना, जी हाँ हमने गुमान। जमा का जवाब जमा से देते हैं, वाहिद का जवाब वाहिद से देते हैं। कहा वाहिद है, इसका जवाब तू वाहिद से देते हैं। ज़नन्तुम जमा है तो इसका जवाब जो है ज़न्ना जमा से देते हैं। ये आपने नहीं भूलना है, ये हम उसी वन पे पक्का कराते हैं। यहाँ पे ये डायलॉग पक्के कराते हैं कि वाहिद का जवाब वाहिद से, जमा का जमा से। तो आइए इसमें इजाफी लफ्ज डालते हैं खैर। हल ज़न्ना खैरा, नाम ज़न्ना खैरा बस हल उठाएंगे नाम लगाएगा, हमारे जवाब तैयार हो गया। नाम हल ज़न्नु खैरा, नाम ज़न्नु खैरा हल ज़नन्ता खैरा। नाम ना- ज़नन्तु खैरा हाँ ताज है तुमने बदलेगा, एक का जवाब एक ही देंगे। नाम ज़नन्तु खैरा, हल ज़नन्तुम खैरा। नाम नाम ज़नन्ना खैरा गुड। ज़नन्ना इसका मुदारे बनाने के लिए जब हमने इसे फतहा नसरा दरबा के सामने रखा और समिया ने तो इनकार कर दिया। उसने कहा जी इसके नीचे चूंकि जेर नहीं है, मुझे तो दरमियान वाले कलमे के नीचे जेर चाहिए, तब मैं जो है बनाकर। तो हमने फतहा के सामने रखा, ये बना जन्ना या जन्नू। नसरा के सामने रखा, ये बना जन्ना या जुन्नू। दरबा के सामने रखा, जन्ना या जिंदो। तो अरब चूंकि जन्ना या जुन्नू इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमने टेबल यज़ुन्नु, वो गुमान करता है। यज़ुन्नुना, वो सब गुमान करते हैं। यज़ुन्नु, मैं गुमान करता हूँ। तज़ुन्नुना, आप सब गुमान करते हैं। तज़ुन्नु, हम सब गुमान करते हैं। तज़ुन्नु, वो औरत। आप में से कौन दोहराना चाहता है? दोहराने से मुदारे को दोहराइए। चलिए सब यज़ुन- सब दोहराए यज़ुन- जी। क्या होगा ये? यज़ुन्नु वो गुमान ज़ुन्नु और वो क्या होगा? गुमान करता है यज़ुन्नूना सब तज़ुन्नु गुमान करते हैं और ये क्या होता है? तज़ुन्नु और ये क्या मैं होगा? गुमान करता हूँ। अज़ुन्नु और ये क्या होगा? तज़ुन्नुना और ये क्या होगा? नज़ुन्नु तज़ुन्नु और इससे क्या होगा? तज़ुन्नु या तज़ुन्नु गुड। तो आइए इसकी अरबी बोलचाल है हल यजुन्नु, हल हटा के नाम नाम यज़ुन्नु लगा, नाम यजुन्नु। हल यजुन्नुना, हल नाम हटा के नाम यज़ुन्नुना लगा, हल तजुन्नु। अब यहाँ पे तब्दीली आनी है, सिर्फ हल हटाने से नाम काम नहीं चलेगा। नाम अज़ुन्नु अज़ुन्नु तजुन्नु, अजुन्नु, एक वाहिद का जवाब वाहिद से देंगे। हल तजुन्नुना, यहाँ जमा आ गया। नाम नज़ुन्नु नाम नजुन्नु, जमा का जवाब जमा से देंगे। अमर बनाने के लिए देखते हैं, हम लेते हैं मुदारे। जन्ना से यजुन्नु मुदारे बनाया, इलामत मुदारे या गिरा दी। आखिरी हफ्ते को हमने सुकून ढूंढा था, अब उस पे है दो नून। एक तो सुकून वाला हो गया, दूसरे पे जो पेश था वो नंबर में बदल गया। ये क्या बना? सुन्ना। सुन्ना। तो आइए सुन्ना गुमान का, सुन्नु करो, ला तुजुन्ना, ला मत गुमान करो। और अरबी बोलचाल है, जुन, तू गुमान कर। तो वो क्या कहेगा कहने वाला? मैं गुमान करता हूँ। तो उसकी अरबी क्या होगी बताने में? जुन, अजुन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? जुन्नु, जमा का आगे। तुम सब गुमान करो। वो क्या कहेंगे? हम सब गुमान करते हैं। ना जुन, ना जुन। तो आगे है जानू,
گمان کرنے والا، مظنون جس کے بارے میں گمان کیا جائے، ظنن گمان کرنا. تو پورا ٹیبل اب ہمارے پاس آ گیا. جی سسٹر خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجیے. ظنا اس نے گمان کیا، ظنون سب نے گمان کیا، ظننتا آپ نے گمان کیا، ظننتو میں نے گمان کیا، ظننتم آپ سب نے گمان کیا، ظننا ہم سب نے گمان کیا، ظنت اس عورت نے گمان کیا. یظنو وہ گمان کرتا ہے، یظنونا وہ سب گمان کرتے ہیں، تظنو آپ گمان کرتے ہیں، اظنو میں گمان کرتا ہوں، تظنونا آپ سب گمان کرتے ہیں، نظنو ہم سب گمان کرتے ہیں، ہیا تظنو وہ عورت گمان کرتی ہے، ظننا گمان کر، ظنو وہ گمان کرو، لا تظننا مت گمان کر، لا تظنو مت گمان کرو، ظانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظننا سر ہے، ظنن گمان کرنا، ظنن گمان کرنا. زن اور پھر ظنن تو اگر تنوین جی ہے. زنا اس نے گمان کیا، یظنو وہ گمان کرتا ہے، ظننا گمان کر، ظانن گمان کرنے والا، مظنون جس کا گمان کیا جائے، ظنن گمان کر. تو ظنن عربی بنائی، ٹھیک. ان سب نے گمان کیا جس طرح سے تم سب نے گمان کیا، ان سب نے گمان کیا. زنا سے یظن سب نے گمان کیا، جس طرح کے لیے کا آتا ہے، تم سب نے گمان کیا. تم سب کیا ہوگا، زنا یظن، یہاں کیا ہوگا، زننتا زننتو زننتم، تم سب نے گمان کیا. اس کے آگے کا لگا جائے، کا زننتم، تو یہ کیا ہوگا، زنو کما زننتم. ظنو کما ظننتم. جی انا بعد الظن اسم، ترجمہ کی انا بے شک بعض ازن گمان اسم گناہ. تو کیجئے ترجمہ، بے شک بعض گمان گناہ ہیں. تظنون باللہ، تظنون جمع کا صیغہ آ گیا، باللہ خیر، تو تظنون کو کس سے بدلیں گے، جمع کے صیغے کو، نعم نظن باللہ خیر. نام نظن باللہ الخیر. آئیے زنا کی طرح ردا کا ٹیبل ہوتا ہے، ردا ردو، ردتا ردتو ردتتم رددنا ردت. مدارے یردو یردونا تردو اردو تردونا نردو تردو. امر ہوتا ہے ردا ردو، لا تردا لا تردو، رادن مردودن ردن. امر دوسری طرح ہوگا جب یہ دال کو کھولیں گے، اردد ارددو لا تردد لا تردد. تو یہ آپ کا ٹیبل ہے. جی نور افشاں آپ کرا دیجیے. ردا اس نے واپس کیا، ردو ان سب نے واپس کیا، ردتا آپ نے واپس کیا، ردتو میں نے واپس کیا، ردت تم آپ سب نے واپس کیا، رددنا ہم سب نے واپس کیا، ردت اس عورت نے واپس کیا، یردو وہ واپس کرتا ہے، یردونا وہ سب واپس کرتے ہیں، تردو آپ واپس کرتے ہیں، اردو میں واپس کرتا ہوں، تردونا آپ سب واپس کرتے ہیں، نردو ہم سب واپس کرتے ہیں، یا تردو وہ عورت واپس کرتی ہے، ردا واپس کر، ردو واپس کرو، لا تردا مت واپس کر، لا تردو مت واپس کرو، رادن واپس کرنے والا، مردودن جس کو واپس کیا گیا، ردن واپس کرنا. جزاک اللہ. تو آج کیا یہ دیکھیے، ہم نے یہ پہلے بھی کیا تھا، آج اس کو جو ہے دوہرا لیتے ہیں. یہ ہیلڈ ہو گیا ہے. تو یہ اسکرین جو ہے چونکہ شو نہیں کر رہا، اس کو ہم ایسے ہی ایز سچ دیکھ لیتے ہیں. آئیے میں آپ کو دہرا دوں. ماضی میں ہم نے کیا کہا، نصرہ اس نے مدد کی، ہو اس کی، نصرہ اس نے اس کی مدد کی. اس کے بعد ہے ہم لگا دیں، نصرہ اس نے ان سب کی مدد کی. نصرہ کے ساتھ کا لگائیں، نصرہ اس نے مدد کی، کا آپ کی، اس نے آپ کی مدد کی.
اسی طرح نصرانی اس نے میری مدد کی، نصرناکم نصرکم اس نے آپ سب کی مدد کی، اسی طرح نصرنا اس نے ہماری۔ اب نصرہ کی جگہ اس کا جمع کا صیغہ لیں، نصرو ان سب نے مدد کی، وہ اس کی، نصرو ان سب نے ان کی مدد کی یعنی اپنی مدد آپ کی، نصرو کا ان سب نے آپ کی مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نا نی میری، نصرو ان سب نے مدد کی، کم آپ سب کی، نصرو نا ان سب نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح نصرتا آپ نے مدد کی، ہو اس کی، نصرتا آپ نے مدد کی، ہم ان سب کی، نصرتا کا آپ نے اپنی مدد کی، نصرتنی نصرتنی آپ نے میری مدد کی، نصرتا کم آپ نے آپ سب کی مدد کی، نصرتا نا آپ نے ہماری مدد کی، نصرت میں نے مدد کی، نصرت میں نے اس کی مدد کی، نصرت ہم میں نے ان سب کی مدد کی، نصرت کا میں نے آپ کی مدد کی، نصرت میں نے آپ سب کی مدد کی، نصرت نہیں میں نے میری مدد کی یعنی میں نے اپنی مدد آپ کی، نصرت نا میں نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح نصرت آپ سب نے مدد کی، وہ اس کی، نصرت ہم آپ سب نے ان کی مدد کی، نصرت کا آپ سب نے آپ کی مدد کی، نصرت آپ سب نے میری مدد کی، نصرت آپ سب نے آپ سب کی مدد کی یعنی آپ نے اپنی مدد آپ کی، نصرت آپ سب نے ہماری۔ ہم نصرنا کو لے لیں، نصرنا ہم نے اس کی مدد کی، نصرنا ہم نے ان سب کی مدد کی، نصرنا کا ہم نے آپ کی مدد کی، نصرنا نصرتا نی آپ سب نے ہماری مدد کی، نصرتم آپ سب نے آپ سب کی مدد کی یعنی اپنی مدد، نصرنا ہم نے آپ سب کی، نصرنا نہ ہم نے ہماری مدد کی یعنی ہم نے اپنی۔ تو یہ کا نہ یہ ضمائر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، جب جڑ کے آتے ہیں ضمیر کا اپنا ترجمہ ہوتا ہے اور فعل کا اپنا ہوتا ہے، مثلا نصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تم میں نے مدد، نصر تم آپ سب نے مدد، نصرنا ہم نے مدد۔ آگے جو ضمیر جڑ جائے گی ہو ہے تو اس کی، ہم ہے تو ان سب کی، کا ہے تو آپ کی، ہے تو میری، تم ہے تو آپ سب کی، کا ہے تو یہ اس طرح آپس میں ماضی کے صیغے دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ سلائیڈ بیہیو نہیں کری ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ کے ہم آگے چلتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ کسیبن اس کا مطلب ہے بارش کی طرح، ردن کا مطلب ہے کڑک یعنی کڑک کی طرح، السوائقہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گرج چمک، یجعلون وہ سب رکھتے ہیں وہ سب رکھیں گے، مضارع ہے تو دو ترجمے ہیں۔ یہاں بارش سے مراد کیا ہے؟ اسلام، اور منافقین کی دوسری مثال اس شخص کی طرح ہے جو چلتا ہے بارش میں۔ منافق اسلام کی پیروی اسی وقت کرتے ہیں جب وہ اپنی خواہش، اپنے منصوبے، اپنے کام اور اپنے سوچ کے مطابق یعنی جو چیز انہیں فائدہ مند نظر آئے۔ حذیرہ سے فعل امر کیا ہوگا؟ احذر۔ خاطفہ کا فعل مضارع کیا ہوگا؟ یختفو۔ اصبح کی جمع ہوگا اصابہ۔ فرد ایدیہم کا ترجمہ ہوگا پس ان سب نے لوٹایا اپنے ہاتھ، فردو ایدیہم۔ رددتو کا ترجمہ ہوگا میں نے لوٹایا۔ ہل رددتو کی عربی میں جواب ہوگا نام رددتو۔ نظنکم کاذبین کا ترجمہ ہوگا ہم گمان کرتے ہیں تم سب کو جھوٹا۔ نظنو کا ترجمہ ہوگا ہم نے گمان کیا، ہم گمان کریں گے۔ نظنو مضارع ہے، دو ترجمے ہوئے۔ عربی میں ترجمہ کریں ہم گمان کریں گے، نظنو۔ حل یظنو خیرہ عربی میں جواب ہوگا نام یظنو خیرہ۔ حل انتم ظانون عربی میں جواب ہوگا نام نحن ظانون۔ ظنہ سے اسما کی تین چابیاں کیا ہوں گی؟ ظانون، مظنون، ظنن۔ ردہ سے افعال کی تین چابیاں کیا ہوگی؟ ردہ، یردو، ردہ۔ تو 7 ہوم ورک آپ کے 2 تلاوت کے ہیں،
5 منٹ مشرق سے 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب اور پاکٹ سے، اور جو ہے پھر یہ کورس کا لفظی ترجمہ ہفتے یا مہینے میں کم از کم ایک بار سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے ربی زدنی علما کا ورد رکھنا، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، اور جو اگر آپ نے کوئی آپ کو ٹیچنگ کا میٹیریل چاہے وہ انڈرسٹینڈ اکیڈمی کی سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور آپس میں گروپ بنا کر ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پلیز پوچھ لیجیے۔